السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک جرمن خاتون جو صرف چند دن کے لیے پاکستان آئی تھیں، لیکن یہاں کے غریب اور بیمار لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے اپنا پورا ملک چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے کوڑ کے مریضوں کے لیے وقف کر دی۔ 55 سال تک مسلسل خدمت کرنے والی اس عظیم خاتون کا نام ڈاکٹر رتھ فاؤ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ غیر ملکی خاتون آخر کیوں پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے فرشتہ بن گئی۔ دوستو، ڈاکٹر رتھ فاؤ انسانی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی ایک ملک کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسی ایک عظیم خاتون ڈاکٹر رتھ فاؤ تھیں، ایک جرمن خاتون جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے غریب اور مجبور لوگوں کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کی پیدائش 1929 میں جرمنی کے شہر لیپزگ میں ہوئی۔ ان کا بچپن جنگ اور مشکلات میں گزرا، کیونکہ اس وقت دنیا ورلڈ وار 2 کی تباہیوں سے گزر رہی تھی۔ جنگ کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بن گئی۔ اس دوران وہ ایک مذہبی تنظیم ڈاٹرز آف دا ہارٹ آف میری سے وابستہ ہو گئی، جس کا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا تھا۔ 1960 میں ڈاکٹر رتھ فاؤ کو مشن کے سلسلے میں بھارت جانا تھا، لیکن ویزا کے مسئلے کی وجہ سے وہ عارضی طور پر پاکستان کے شہر کراچی آ گئی۔ جب وہ کراچی میں میکلور روڈ، جس کو چندی گڑھ روڈ بھی کہتے ہیں، کے علاقہ میں گئیں تو انہوں نے ایک ایسی بستی دیکھی جہاں کوڑ یعنی لیپروسی کے مریض انتہائی قسم پرسی کی حالت میں رہ رہے تھے۔ اور یہ وہ جو میکلور روڈ تھا، یہ جو کراچی کا وہ ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے قریب ایک بستی تھی جہاں پہ سمجھے کہ کوڑ کے مریضوں کو چھوڑ آیا کرتے تھے۔ وہ مطلب سمجھ لیں کہ وہ گھر سے دیس نکالا دینے والی بات تھی، ان کو وہاں پہ رکھ دیتے تھے۔ لوگ ان مریضوں کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے تھے، انہیں معاشرے سے الگ کر دیا جاتا تھا، کوئی ان کے قریب جانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ڈاکٹر رتھ فاؤ کا دل لرز اٹھا۔ انہوں نے اس وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی ان مریضوں کے علاج اور خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ اس وقت پاکستان میں کوڑ ایک خوفناک بیماری سمجھی جاتی تھی۔ ہزاروں مریض علاج سے محروم تھے۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر میری ایڈلیڈ لیپروسی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پاکستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، دیہات، پہاڑ، ریگستان، جہاں جہاں مریض تھے وہ وہاں پہنچ گئی، یہاں تک کہ افغانستان کی سرحد پر بعض اوقات افغانستان کے اندر داخل ہو کر وہاں سے مریضوں کو لے کر وہ اپنے سینٹرز میں آ جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف علاج کیا بلکہ لوگوں کو یہ بھی سمجھایا کہ کوڑ لا علاج نہیں ہے۔ وہ اپنے کوڑ کے مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو چھوا بھی کرتی تھیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا کرتی تھی، ان کے پاؤں اور ہاتھ اپنے گود میں رکھ کے ان کا اچھی طرح موازنہ کیا کرتی تھیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ جو کھانا ان کے مریض کھا رہے ہوتے تھے وہی کھانا وہ کھا لیا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک چمچ ان کے منہ میں ڈال کر اور اسی چمچ سے اپنے منہ میں بھی کھانا جو تھی وہ کھا لیا کرتی تھی۔ ان کی مسلسل محنت کی وجہ سے پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا جہاں کوڑ کی بیماری تقریباً ختم کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے تقریباً 55 سال پاکستان میں گزارے۔ پاکستانی عوام نے انہیں بے حد محبت دی اور انہیں پاکستان کی مدر ٹریسا بھی کہا گیا۔ پاکستان کی حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی اعزازات دیے، جن میں ہلال امتیاز بھی شامل ہے۔ 10 اگست
2017 کو یہ عظیم خاتون دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان کی حکومت نے انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ کراچی میں دفن کیا۔ یہ اعزاز جو تھا یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، بلکہ کسی غیر ملکی کو شاید ابھی تک ملا بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی شہریت بھی ان کو دے دی گئی تھی اور ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ یہ کسی بھی غیر مذہب اور غیر ملکی کو میرے خیال میں یہ پہلا اعزاز ہے کہ ان کو پاکستان کے جھنڈے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ڈاکٹر رتفہ ایک نن تھی، لیکن وہ شادی نہیں کرتی تھی۔ نن مطلب جو اس تنظیم سے وابستہ ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن رتفہ جب فوت ہوئی تو ان کی وصیت تھی کہ مجھے پاکستان میں جو خواتین شادی کے وقت سرخ جوڑا پہنتی ہیں کہ مجھے اس سرخ جوڑے میں جو ہے وہ دفنایا جائے۔ تو لہٰذا ان کی یہ آخری وصیت پوری کی گئی اور ڈاکٹر رتفہ کو سرخ جوڑے کا کفن دے کر جو کراچی کا گورا قبرستان ہے اس میں دفنا دیا گیا۔